یوسف کا مطالعہ کر رہے تھے تو خواب کی تعبیر کا ذکر آیا تھا سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 میں، اور اس کے ذیل میں بتایا گیا تھا کہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ یہ تھا کہ اگر ڈراؤنا یا برا خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکنا چاہیے۔ مجھ سے کہنے میں بسم اللہ نکل گئی تھی۔ خیر، وہ جب ہم کپڑے تبدیل کریں تو لباس اتارتے وقت تو بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے۔ وہ سورہ اعراف میں ہم نے بات سمجھی تھی، وہ بھی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ڈرانا خواب دیکھیں اور آدمی کو ڈر لگے تو جیسے ہی آنکھ کھولے تو لیفٹ سائڈ پہ اعوذ باللہ اتنا بھی کافی رہے گا، ورنہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں اور دعائیں بھی ملیں گی۔ تو اعوذ باللہ پڑھ کے ہلکا سا تھوک دیں، ایک دفعہ ہوا، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ۔ تو یہ ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو یہ کام کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے، انشاءاللہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، اور برے خوابوں کو بیان کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کریکشن تھی۔ اناؤنسمنٹ یہ کہ آج اس وقت کے سیشن میں انشاءاللہ ہم سورہ نحل کی تکمیل کی کوشش کریں گے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہم کر لیں گے، اور کل جب پہلا سیشن ہوگا تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوگا۔ اس کے شروع میں معراج کا واقعہ بھی ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے، اور تیسرا چوتھا رکوع بڑا اہم ہے سورہ بنی اسرائیل کا، جس میں تورات کے 10 بڑے بڑے احکامات کا ذکر آئے گا، جو ہماری شریعت میں بھی وہ احکامات موجود ہیں۔ تو کل کا جو پہلا ہی سیشن ہوگا، چاہے جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ، یہ جو فزیکلی موجود ہیں، کوشش کریں کہ کل ہمارے ساتھ شروع سے شامل رہیں تاکہ وہ اہم ہدایات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر کل سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ سورۃ الکہف بھی ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے معاف کیجیے گا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور مادہ پرستی مٹیریلزم کے شرک سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف بڑی اہم ہے۔ تو کل اس کا بھی مطالعہ ممکن ہے کچھ رکوع ہم کر سکیں یا مزید بھی، تو کل کا سیشن اس اعتبار سے اور بھی اہم ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی اور اس کے بعد سورۃ الکہف کا بھی مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اس وقت کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النحل کے 14ویں رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 101 ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، قالوا انما انت مفتر، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہم نے پڑھا تھا، ایبروگیشن۔ سورہ البقرہ آیت 106 میں ناسخ اور منسوخ کا ذکر آیا۔ آخری حکم بعد میں آنے والا وہ ناسخ ایبروگیٹنگ، اور پچھلا حکم منسوخ ایبروگیٹڈ۔ تو یہ اعتراض کرتے کہ ہو یہ تو اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، نہ، وہاں بھی ذکر آیا اللہ ہے پوری کائنات کا بادشاہ، جو چاہے حکم دے، اس کی حکمت کے مطابق وہ احکامات دیتا ہے۔ اور شریعت کا جب نزول ہو رہا تھا، شریعت کے احکامات آ رہے تھے، تو تدریجاً اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے، جو چاہے وہ حکم عطا فرمائے اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ خود ہی سے گھڑنے والے، معاذ اللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرما دیجیے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام نے نازل کیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، اور قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو مزید ثابت قدمی عطا کرے ایمان کی، اور اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے مزید ہدایت کا اور بشارت کا ذریعہ بنائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور یقیناً ہم جانتے کہ بے شک وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو انہیں کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، حالانکہ جس شخص کی طرف اس کی نسبت یہ کرتے ہیں اس شخص کی زبان تو عجمی نان عربک ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان میں ہے۔ سبحان اللہ۔
مت ماری جاتی ہے لوگوں کی تو الٹے سیدھے جس طرح کے بن پڑے اعتراض کرتے ہیں. ان لوگوں نے کہا مشرکین نے کہ ہاں یہ مکہ میں کوئی 2-4 نصرانی ہیں، غلام بن کر آئے تھے، نصرانی ہیں، عجمی ہیں، نان عرب ہیں، لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں وغیرہ بھی بناتے تھے، تو حضور بازار میں جاتے ہوں گے تو ان سے بات چیت بھی ہوتی ہوگی. کہا ہاں یہ ان عجمی نصرانی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے اول تو وہ عجمی ہے، جو نصرانی ہے وہ عجمی نان عرب ہیں، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے. اتنا زبردست کلام ہے کہ تمہیں عربی آتی ہے نا، تم ایک سورت جیسی سورت پیش کر دو. اس چیلنج کو تم نے قبول نہیں کیا. نمبر 1 چیلنج تم نے قبول نہیں کیا، تم عربی بولنے والے ہو اور کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عجمی سے سیکھ رہے ہیں. اگر اتنا زبردست کلام ہے کہ تم چیلنج قبول نہیں کر رہے تو وہ عجمی غلام ان کو کیوں سکھا رہا ہے بھائی؟ خدا کے دعویٰ کرے تمہارے سامنے. مت ماری گئی، مت ماری گئی. تم عربی بولنے والے تم چیلنج قبول نہیں کر سکتے، کوئی غیر عجمی کیا کلام پیش کرے گا؟ اچھا نوٹ کیجئے گا، یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن چلتا ہے نا، ڈیبیٹس چلتی ہیں ورلڈ وائڈ، آج بھی یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات سے نقل کر لیا، انجیل سے نقل کر لیا، فلاں سے سیکھ لیا، فلاں سے سیکھ لیا. یہ آیت یاد رکھیے گا، اللہ نے جواب دیا ہے جن کی طرف ریفر کرتے وہ نان عربک ہیں اور قرآن بالکل واضح عربی زبان میں ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے. الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس سے مؤاخذہ نہیں، اس کی پکڑ نہیں. وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ جو کفر کے لیے اپنا سینہ کشادہ کریں، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دین سے پھر جانے والے کو مرتد کہتے ہیں، اپوسٹیٹ. اس کا ذکر ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا اس کے لیے بڑا غضب اور دردناک عذاب ہے، عظیم عذاب ہے. سوائے وہ کہ جس کو مجبور کیا گیا مگر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے، اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا. رسول اکرم علیہ السلام کے دور سے 2 مثالیں لے لیں، ایک کو رخصت کہتے ہیں، ایک کو عزیمت کہتے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ پہلی 2 شہادتیں نبی علیہ السلام کے دین حق کی جد و جہد کے دوران میں، اور نبی علیہ السلام ان کو فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. دونوں شہید ہو گئے، عزیمت کی راہ پر گئے اور حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے صاحبزادے عمار بن یاسر، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر والوں کے نرغے میں، اور ان کافروں نے بڑا ظلم و ستم ان پر کیا، بڑا جبر کیا، حتیٰ کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں. اتنا جبر ہوا کہ زبان سے کلمہ کفر نکل گیا جان بچانے کے لیے، اور ان کی جان بخشی ہو گئی، ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے علیہ السلام، ان کے آنسو بہ رہے تھے، روتے ہوئے آئے، آنسو بہ رہے تھے. یا رسول اللہ میری جان پر بنائی، مجھ پر اتنا جبر کیا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا عمار تمہاری دل کی کیفیت کیا تھی؟ حضور دل میرا ایمان پر بالکل مطمئن ہے، بس جبر اتنا تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا. حضور نے ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا، صاف کیا، فرمایا عمار آئندہ بھی جبر کرے کہہ دینا، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، مگر تمہارا دل اطمینان پر. اس کو کہتے ہیں رخصت. امت میں آپ کو یہ دونوں مثالیں ملیں گی، عزیمت والی بھی ملیں گی، رسول اللہ کی سند ہے اس پر، سرٹیفکیٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رخصت والی بھی مثالیں اگر مل جائیں تو رسول اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے، رسول اللہ کی سند اس پر موجود ہے. انگلی اٹھانے کی ہمیں کسی پر اجازت نہیں ہے. ہاں کچھ ضرور صاحبان عزیمت ہونے چاہیے تاکہ امت کچھ تو سوچے، کرج اور ہمت پکڑنے کے لیے. یہ دونوں باتیں، عزیمت والی بھی اور رخصت والی بھی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دلیل سے ہمارے سامنے آ گئیں. ہاں تو جس کا دل ایمان پر مطمئن، اگر اسے مجبور کر دیا گیا اور کلمہ کفر زبان سے نکل گیا تو مؤاخذہ نہیں ہوگا. لیکن جو کفر کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرے، پورے دل کی آمادگی کے ساتھ کفر کرے، دین کی کسی مسلمہ اگریڈ اپون ایک بات کا انکار کر کے دین سے پھر جائے، پورے اطمینان کے ساتھ بڑے آرام سے
فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ باطل فرقوں والے، قادیانیت والے ہوں یا دیگر باطل فرقوں والے ہوں، یہ پیسے کا لالچ دے کے، یہ نوکری کا لالچ دے کے، یہ نکاح کروانے کا لالچ دے کر، یہ مغربی معاشروں میں سیٹل کرانے کا لالچ دے کر ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جو پوری خوشی خوشی کفر کا سودا کر لے ایمان کو چھوڑ کر، اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عظیم عذاب بھی ہوگا۔ اور اگر صحیح معنی میں شرعی اسلامی ریاست قائم ہو، نہیں ابھی ہمارے یہاں قائم، نام کے مسلمان ہیں، نام کا مسلمانوں کا ملک ہے، شرعی اسلامی ریاست قائم نہیں یہاں پر، لیکن اگر شرعی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو مرتد ہو جانے والا، اسلامی ریاست میں اگر مرتد ہو جانے والا ہے، سمجھایا بجھایا جائے گا، نہیں مانا جائے گا، گردن اڑائی جائے گی اس کی۔ کیوں؟ ورنہ راستہ کھولے گا لوگوں کے ارتداد کا، راستہ کھولے گا لوگوں کے ایمان کے بکنے کا، راستہ کھولے گا لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے کا۔ تو مرتد کی سزا، اپوسٹیٹ کی سزا قتل ہے ہماری شریعت میں۔ یہ لوگوں کی عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی دین نے اس سزا کا حکم ہمیں دیا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ خوشی خوشی کفر اختیار کرنے والے، ذالک بانہم، خوشی کفر اختیار کرنے والے، ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دنیا اگر مقصود بن گئی تو ایمان کا سودا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ایمان کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ ایک غفلت ہوتی روح سے، نرے حیوان بن گئے، مفاد پرستی میں پڑ گئے، روح سے غافل ہو گئے۔ یہ بات بھی سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ ان کو آزمایا گیا، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا، صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہجرت کر لینا سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اگر کوئی کفر پر ہے، اسلام قبول کر لے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خطا ہو جائے توبہ کر لے، اللہ بخش دینے والا ہے۔ یہاں خاص ہجرت کی طرف بھی اشارہ کہ ہجرت کی، اس کے بعد کہ انہوں نے آزمایا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی لیے بحث کرتا ہوا آئے گا، اپنے لیے ہی بحث کرے گا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت 95 میں بھی بات آئے گی، سورہ مریم آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہاں وہی بات ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنے لیے بحث کرتا ہوا آئے گا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے ایک بستی کی مثال ہے۔ اول یہ مکہ والوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے نعمت کی ناشکری کی، نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، پھر اللہ نے ان پر خوف اور بھوک کا لباس یعنی عذاب مسلط کر دیا۔ یہ ہے اصل بیک گراؤنڈ اس کا، تعویل خاص کے اعتبار سے، خاص پس منظر۔ تعویل عام کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں اور لوگ اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں، اور ناشکری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نافرمانی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذابوں میں، مختلف عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال، ایک بستی کی بیان فرمائی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو امن و اطمینان سے آباد تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے بکثرت آتا تھا، خوب اللہ کی نعمتیں میسر آ رہی تھیں۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ سورۃ النحل کا ایک اور نام کیا ہے؟ سورۃ النعم۔ یہ نعمت اس لیے بھی بیان ہو رہی کہ اس کا اعتراف کرو اور اللہ کا شکر
ادا کرو۔ ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ بستی والوں کا، یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ان کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے بکثرت آتا تھا۔ فکفر بانعم اللہ، تو اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے اسے عذاب کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ جیسے لباس ہر وقت جسم پر ہوتا ہے، ہر وقت خوف طاری کر دیا، بھوک طاری کر دی۔ مکہ والوں پر 7 سال قحط مسلط کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضور نے دعا بھی کی تھی، اللہ جیسے کہ یوسف کے دور میں علیہ السلام قحط کا معاملہ ہوا، ان کا بھی معاملہ کر دے۔ کیوں؟ سختیوں کے بعد دل نرم ہوتے ہیں، شاید کہ پلٹیں گے اللہ کی طرف۔ 7 سال مکہ والوں پر قحط جو ہے مسلط بھی رہا۔ فرمایا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے اس بستی والے لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ تھا ایک خاص بستی کا معاملہ۔ آگے ذکر مزید آیت میں ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس ان میں سے ایک رسول آئے، فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے ان رسول کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ وہ ظالم تھے۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس بھی فرماتے رضی اللہ عنہ کہ یہ مکے والوں کا ذکر ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا عطا ہوئی؟ حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن، قرآن پاک کو لے کر آئے، اور ان کے ساتھ تم نے ظلم و ستم کیا معاذ اللہ، ان کے ساتھ تم نے انکار کی روش اختیار کی، ان کو تم نے مجنون، ساحر اور نہ جانے کیا کچھ کہا، ان کے راستے میں تم نے کانٹے بچھائے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس قدر ناشکری تم نے کی، اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس مسلط کر دیا۔ نعمتوں کی ناشکری ہو تو عذاب آتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے مزید نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ یہاں ناشکری ہوئی، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ کبھی کراچی والوں کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس آیت کا حوالہ دیتے تھے۔ یاد ہے کرفیو کے دن، یاد ہے کہ روٹی نہیں ملتی تھی، ہاں یاد ہے کہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، یاد ہے کہ مسجدوں سے اعتکاف توڑوا دیے گئے تھے خوف کی وجہ سے، یاد ہے کہ گھروں کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچ پاتی تھی، یاد ہے کہ بیٹے کو ماں رخصت کرتی تھی اس آنسو کے ساتھ پتہ نہیں جاب سے واپس آ سکے گا کہ نہیں، اس لیے کہ چلتی موٹر سائیکل پر بھی فائرنگ کر کے گولی مار دی جاتی تھی۔ خوف، بھوک، یاد ہے؟ اور یہ اور کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ناشکری کرو گے اللہ کی، اللہ تعالیٰ لباس، کس چیز کا لباس؟ خوف اور بھوک کا مسلط کر دے گا۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ آج پورے ملک کا حال کیا ہے؟ دہشت گردی، لاشیں، مسجدوں پر بم دھماکے، علماء کی شہادت، عوام الناس کی شہادت، ریاستی اہلکاروں کی جانیں جا رہی ہیں۔ کیا یہ خوف کی کیفیت نہیں آج ہم پر؟ بھوک کے معاملات نہیں، خودکشیاں نہیں بڑھ رہی ہمارے ملک میں؟ لوگ اپنے بچوں کو نہیں بیچ رہے؟ استغفر اللہ۔ سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے پاکستان دیا تھا، اسلام کے نام پر دیا تھا، کیا کیا اس پاکستان کے ساتھ ہم سب کو پتہ ہے۔ 27 شب میں بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی رات کو ہم انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ناشکری کے نتائج ہم پر مسلط ہیں۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور قرآن پاک کو تھامنے اور جس مقصد کے لیے میں پاکستان کو لیا اس مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس ان میں سے ایک رسول آئے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان رسول کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی آئی تھی۔ یہ 3 آداب ہیں کھانے کے بارے میں، حلال و پاکیزہ کھاؤ، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرو، اور نمبر 3 اللہ کی عبادت کرو۔ کھانے سے جو تمہیں غذائیت ملے گی، توانائی، اس توانائی کو لگانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ 3 آداب ہیں کھانے پینے کے۔ اگلی آیت میں 4 باتیں ہیں، اور یہ 4 باتیں 4 باتوں کی حرمت والا ذکر ہے، اور 4 باتوں کی حرمت کا ذکر 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ البقرہ، پھر المائدہ، پھر الانعام میں ہم پڑھ چکے، اب 4تھی مرتبہ 4 باتوں کی حرمت۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون
اور خنزیر کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے اس حال میں کہ نہ وہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. جان بچانے کے لیے صرف اگر حرام ہی ہے تو بقدر ضرورت استفادہ ہو سکتا ہے، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ الْعَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ حلال حرام کے من چاہے فیصلے جو کرتے تھے مشرکین، اس پہ سرزنش، اور پہلے بھی بات آ چکی ہے. سرزنش کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکنا. یہ کبھی کبھی آسان ہم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور پھر وہ کہ جو براٹ اپ ہی انگلش میڈیم کے اندر ہے تو جتنا ممکن ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ الفاظ کو آسان کر لیں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں. کہاں بیان ہوئی تھیں؟ سورہ انعام آیت 146. سورہ انعام آیت 146 میں ناخن والے کو جانور حلال کیے گئے، کچھ جانوروں کی چربی ان پر حرام کی گئی تھی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت سے برائی کی. ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد ضرور بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. توبہ کر لو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن توبہ کیا؟ اصلاح کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، فرما برداری پر آ جاؤ، تو اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. آخری رکوع مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سورہ نحل کا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے. ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. امت ایک ہم مقصد گروہ کو بھی کہتے، جیسے ہم امت مسلمہ، تو اپنی ذات میں ایک امت تھے ابراہیم علیہ السلام. وہ ہمت، کریج اللہ نے ان کو عطا کی تھی. تنہا وہ کام کیا توحید کے درس کا جو بہت بڑی جماعت بھی شاید نہ کر سکتی ہو. اپنی ذات میں امت کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے یکسو ہو جانے والے، ہر ایک سے کٹ کر اس کی طرف رجوع رہنے والے. کٹنے سے مراد باقی سب نیچے، اللہ اوپر رہے گا. ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. شاکر لانعمی، اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، شکر گزار تھے. دیکھیے پھر ذکر آیا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی ضرور خاص نیک لوگوں میں ہوں گے. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اے نبی علیہ السلام، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. دو باتیں، حضور کو تعلیم کہ آپ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، سورۃ البقرہ آیت 131، جو حکم آئے جھکا دیں اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے. یہ طریقہ ابراہیمی ہے. حضور کو اور حضور کی امت کو اسی پر چلنے کی تعلیم. وما کان من المشرکین، دوسری بات، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ سند دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، ورنہ ہم نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں یہ پڑھا، لوگ ایمان تو اللہ پر رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی شرک کر جاتے ہیں، لیکن 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا سند دے رہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں
بنا لیتی ہے تصویریں. اللہ اکبر. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ہر امت کو اللہ نے جمعے کا دن دیا. ہاں، ہر امت کو اللہ نے جمعے کا دن دیا. یہود نے ہفتہ لے لیا، نصارہ نے سنڈے منایا، نصارہ نے اتوار لے لیا. اور حضور فرماتے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جمعے کو اختیار کیا. جمعے کی قدر کرنی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے. سورۃ الجمعہ 28واں پارہ، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ. یہاں فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان ضرور فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اگلی آیت دو اعتبارات سے بہت اہم. دعوت دین کا کام حکم ہے، اس کا حکم آ رہا ہے، امپیریٹو میں ہے. اور دو، دعوت دینے کے اعتبار سے معاشرے کی تین طبقات کا تذکرہ بھی اشارتاً ہے. ادعو الی سبیل ربک، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. یہ حکمیہ انداز ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے. تو اللہ نے دین کی دعوت دینے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اچھا، کس کس انداز سے دعوت دی جائے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلائیے، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف. نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 عمدہ واعظ یعنی نصیحت کے ساتھ، اور نمبر 3 ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو. معاشرے کے تین قسم کے طبقات. نمبر 1، ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل مائنورٹی، وہ لوگ کہ جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، دلیل سے بات ماننے کے جو وہ عادی ہوتے ہیں، جذباتیت سے نہیں، دلیل سے، ان کو دلائل چاہیے ہوتے ہیں. تو حکمت پختگی کو بھی کہتے ہیں، شعور کی پختگی، یہ اس کو حکمت کہا جاتا ہے. وزڈم ہونا، حکمت ہونا یعنی شعور کی پختگی کا ہونا. تو پختہ دلائل کے ساتھ دعوت دینی ہے معاشرے کے اس طبقے کو. بہت تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن بڑا انفلوئنشل ہوتا ہے وہ، اور اس کا معاشرے پر ایک امپیکٹ ہوتا ہے. لیڈرشپ پوزیشن پر ہوں گے، اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہوں گے، غور و فکر کرنے والے ہوں گے، فلسفیانہ دماغ ان کا ہوگا، اینڈ سو آن. تو جو معاشرے کی انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، اس کو تو دلائل کے ساتھ ان کی سطح پر دعوت دینے کی کوشش کی جائے. تھوڑے ہوتے ہیں مگر ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واعظ کے ذریعے. یہ اکثریت ہے معاشرے کی. 80-90% لوگ عوام کے دماغوں میں فرائڈ نہیں ہوتا، نیٹشے نہیں ہوتا، یہ سارے فلسفے ان کے دماغوں میں نہیں ہوتے. ان کو تو دل کی بات چاہیے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمدردی کے ساتھ، سمپتی کے ساتھ، اور دوسرے کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جب دل سے بات پیش کی جائے گی تو دل قبول کرتا ہے اس چیز کو. یہ اکثر معاملہ 80-90%. والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واعظ کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہے. جدال بحث کے معنی میں، ڈبیٹ کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ کون ہے؟ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے، نہ قبول کریں گے نہ کسی کو قبول کرنے دیں گے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اعتراض. اسلاموفوبیا والے، سیکولر مائنڈڈ لبرلز، دین کے اوپر اعتراضات کرو، دین کی تعلیم پر اعتراضات کرو، دین والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرو. خود تو قبول کرنا نہیں، دوسروں کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی دور رکھنا ہے دین سے. اب ان سے ڈیبیٹ تو ہوگی، مار دھاڑ نہیں. احسن، بڑا پیارا لفظ ہے، دا بیسٹ، سپرلیٹو ڈگری. جدال ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی، مگر احسن طریقے پر. آج جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یہ تو WWF بنا ہوا بھائی. مار دھاڑ، گالیاں، گالم گلوچ، پگڑیاں اچھالنا، اور اس کے پورے خاندان کو گالیاں، اس کے پورے خاندان کو گالیاں. یہ تو بکواس ہے ساری، بیہودہ باتیں ہیں ساری. سورہ انعام آیت نمبر 108 میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ انعام آیت نمبر 108، ان کے معبودوں کو گالیاں مت دینا ورنہ یہ پلٹ کر معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تم قصوروار ہو جاؤ گے. یاد آیا؟ وہ انداز نہیں گراوٹ والا نہیں. ان کو بہرحال جواب تو دینا پڑے گا تاکہ شاید یہ مان جائیں، ورنہ کم از کم جو مانے بیٹھے ہیں ان کو دماغ خراب ان کے نہ کیے جائیں، تو ان کو جواب تو دینا پڑے گا. یہ کام بھی اسپیشلائزیشن مانگتا ہے. پہلا والا کام انٹلیکچوئل مائنورٹی کو تھوڑے ہی دماغ ایسے ہوتے ہیں تو دماغ بھی ایسا چاہیے جو سطح پر بات کرے، کم لوگ ہوں گے. تیسرا والا کام
نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ان کو بھی ٹیکل کرنا ہے، ان کو بھی دعوت تو دینی ہے، ڈیبیٹ تو کرنی ہے. یہ بھی اسپیشلائزیشن والا کام ہے، خاص لوگ چاہیے ہوں گے. درمیان والا 80-90% ہے، وہ میجورٹی کے کرنے کا کام ہے. یہ مختلف طبقات کے اعتبار سے دعوت دین کا کام کرنا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابچے ہیں، دعوت اللہ، اس میں بھی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. فرائض دینی کا جامع تصور، اس میں بھی تفصیلات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. مطالبات دین، اس میں بھی دینی فرائض کا بیان ہے، اس میں بھی تمام چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے، بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم کسی ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جنہیں تمہیں تکلیف دی گئی ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یقینا یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. بہت بڑی اخلاقی تعلیم ہے. تمہارے ساتھ ظلم ہوا تو ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، قانوناً تم ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن معاف کر دو تو یہ بڑی بات ہے، اور یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. عام طور پر یہ پسندیدہ ہے. ہاں جب تلوار سے ٹکرائے گی پھر تو تلوار چلے گی بھائی، پھر شریعت کے نفاذ کا جب موقع آئے گا تو قاتل کو سزا تو دی جائے گی، وہاں معافی نہیں. پھر ادروائز انڈر نارمل سرکمسٹانسز معافی پسندیدہ ہے. بعض مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے غزوہ احد کو بھی بیان کیا ہے کہ اس کے تعلق سے رہنمائی بڑا مسلمانوں کے ساتھ سانحہ پیش آ گیا، مگر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. بعض نے اور آراء بھی نقل کی. اصولی بات کیا ہے کہ تمہارا اخلاقی رویہ بڑا ہونا چاہیے. تم بڑے لوگ ہو، تم ایمان والے ہو، تم آخرت کو مانتے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، تو تمہارا دل بھی بڑا، تمہارا حوصلہ بھی بڑا، اور تمہارا اخلاقی رویہ بھی بڑا کمال کا ہونا چاہیے. تو پسندیدہ کیا ہے؟ معاف کرنا. عام طور پر بدلہ لینے کی اجازت قانوناً، معاف کرنا بہتر. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے. اے نبی علیہ السلام، اللہ کی توفیق کے بغیر صبر ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر عبادت ممکن نہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کریں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی تنگی محسوس کریں اس سے جو وہ چالے چلتے ہیں. حضور کے لیے تسلی ہے علیہ السلام، اور آپ کے ذریعے ایمان والوں کے لیے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ جو مع ہے نا، اسی سے اردو میں کہتے ہیں معیت، ساتھ ہونا، کمپینین شپ. تو اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، مگر اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص کمپینین شپ رکھتا ہے، خاص معیت رکھتا ہے. تو اللہ کی خاص کمپینین شپ، اللہ کا خاص معیت والا معاملہ، اللہ کا خاص ساتھ کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے. بہت قیمتی ہدایت ہے. ظالموں کے مقابلے میں، سرکشوں کے مقابلے میں تقوی صبر، تقوی صبر، تقوی صبر، بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو احسان کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسے اللہ کی بندگی کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ یقین تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عمل میں حسن پیدا ہوگا. والذین هم محسنون، اور وہ جو حسن یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. مغفرت کا عشرہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل پہلے سیشن سے ہی سورہ بنی اسرائیل ہے، کوشش کریں وقت پر آئیں، اور کل سورہ کہف بھی ہے انشاءاللہ تعالی.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.